السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نمل کی آیت پڑھتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ ہے، کیا بھلا بتاؤ تو کون جواب دیتا ہے کسی مضطر کو، بے قرار کو، جب وہ اس کو پکارتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور وہ اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، یعنی اس کو جو برائی پہنچی ہوتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے، اور کرے گا تم کو زمین کے خلفاء۔ تو بتاؤ بھلا کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ الہ، مگر تھوڑا ہی تم غور و فکر کرتے ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ فتنوں کے دور میں کرنے کا اہم کام کیا ہے کہ انسان دعائیں بہت زیادہ کرے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جڑ جائے، تکرار اور اصرار کے ساتھ دعائیں کی جائیں۔ بعض اوقات ہم دعائیں مانگتے تو ہیں، لیکن ہم جیسے تنگ پڑ جاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں، یا ایسی ہمارے اندر ذہن میں بات آتی ہے۔ تو دعا کو انسان تکرار کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ دعا مانگنا کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا، اور یہ تو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ اور جس طرح سے جسمانی بیماری کے لیے انسان کسی دوائی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی طرح آپ روحانی بیماری کے لیے بھی انسان کو دوائی کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اور قرآن آپ یہ دیکھیں کہ مومنوں کے دلوں کی شفا ہے، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو جو بھی جسمانی، قلبی، روحانی بیماری ہو، اس کی شفا کے لیے کوشش کریں۔ اور جتنا زیادہ آپ قرآن سے دور ہوتے ہیں نا، اتنا ہی زیادہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کا دل بیمار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ اور ایک اور جو بات ہے کہ فتنوں کے دور میں زبان کی حفاظت کا خاص اہتمام کرنا ہے، ہم نے دل کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور تمام اعمال سے افضل ہے کہ سینہ انسان کا سلامت اور پاکیزگی والا ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے دل کی حالت ہوتی ہے نا، اسی کے مطابق آپ کے اعضاء کی اور آپ کی زبان کی حالت ہوتی ہے۔ دل کی بات انسان کی زبان پہ آ جاتی ہے۔ اگر انسان کا دل کینہ بغض سے بھرا ہوا ہے نا، تو اس کی زبان پہ بھی ویسی ہی باتیں ہوں گی جو نہ صرف اس کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی، اور فائنلی معاشرے کے لیے بھی۔ تو امت کی خیر خواہی کیا ہے کہ انسان زبان کو محفوظ رکھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل صاف ستھرا ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بلند مقامات پر فائز ہونے کے لیے نماز اور روزہ میں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کیا ہے کہ ان صفات میں، یعنی کہ زبان کی، دل کی صفائی کی صفات میں ہی انسان اگر بلند ہو جائے تو وہ بلند مقامات پر پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، یعنی دل کی صفائی کے لیے اور زبان ہماری سیدھی رہے۔ دعا ہے، اللہم اہدی قلبی، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، وسدد لسانی، اور میری زبان کو سیدھا رکھ، واسلل سخیمۃ قلبی، اور میرے دل کے، میرے صدر کے کینے کو کھینچ نکال۔ یعنی یہ جو کینہ ہوتا ہے نا، جو کسی کے لیے ہم گرج رکھ لیتے ہیں، کوئی منفی بات وغیرہ رکھ لیتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں سے نکال دیں، آمین یا رب العالمین۔ اور یہاں پر یہ جو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انسان کسی بھی حال میں ہو، اللہ نہ کرے اس پر کوئی آسمانی یا زمینی آفت آتی ہے، یا کوئی ویسے کوئی فتنہ اس کو پہنچتا ہے، یا یہ کہ بعض اوقات انسان گناہوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور وہ مجبور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، اس کے پاس اطاعت کی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے حضور پیش کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ تو ایسا شخص بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو گناہ گار کو بھی پکارتے ہیں نا، تو ایسا شخص بھی یعنی مضطر ہے کہ وہ اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 32 سے ہم نے پڑھنا ہے، علم کا خاتمہ علماء کے خاتمے کے ذریعے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں روایت کون سی آ رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ
لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں سے زبردستی علم نہیں کھینچیں گے بلکہ علماء کو کھینچنے کے ساتھ علم بھی کھینچ لیں گے، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ پھر لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی فسئلوا یعنی ان سے پوچھا جائے گا مسائل کے بارے میں، تو وہ بغیر علم کے ہی جواب دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی قیامت کی قرب کی نشانی ہے۔ اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وضاحت کرتی ہے کہ جن احادیث میں مطلق طور پر علم کے خاتمے کا ذکر ہے، وہاں یہ مراد نہیں کہ علم کو حفاظ کے سینوں سے محفو کر دیا جائے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ علم والے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور پھر لوگ جاہلوں کو قاضی اور حکمران بنا لیں گے، جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا، خلافت کا دور تھا، تو جو ملک کا امام ہوتا تھا وہی نماز کا بھی امام ہوتا تھا، یعنی دینی علم کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ جو علم میں سب سے اوپر ہوتا تھا اسی کو قوم کا سردار بنایا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد خلافت کا خاتمہ ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت فرمائی، تو معاشرے میں ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اس دین کو ایٹ لیسٹ پھیلانے کا ذمہ اٹھا لیا، یعنی اگر حکومتوں میں دین ختم ہوا تو معاشروں میں دین کو باقی رکھنے کی ذمہ داری کیا ہے، علماء نے اپنے سر پہ لی، اور خواہ ان کو حکام کی طرف سے مصیبتیں بھی سہنی پڑیں لیکن وہ اس راہ پر لگے رہے۔ لیکن آگے آگے قیامت کے قریب قرب قیامت کی کیا نشانی ہے کہ علم والے ہی اس دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی علماء فوت ہو جائیں گے۔ پھر جب کوئی نہیں بچے گا تو پھر لوگ جاہلوں کو قاضی اور حکمران بنائیں گے، یعنی نہ صرف حکومت کے معاملے میں بلکہ یعنی جو شریعت کی سزائیں ہیں یا ان کے جو معاملات ہیں اس میں بھی جاہلوں کو لوگ حکمران بنا لیں گے، اور ایسے لوگ ظاہر ہے جب ان کے پاس علم نہیں ہوگا بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہاں پر رک کر جو ہمارے عمل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم کس طرح کے انسان سے فتویٰ لینے جاتے ہیں؟ کیا وہ جس کا پیج نمبر بتا دیجیے تھوڑا دوبارہ۔ پیج نمبر 33 ہے، ٹاپ پیراگراف اچھا ہی ہم کر رہے ہیں، میں اسی کو ایکسپلین کر رہی ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کے پاس جاتے ہیں، کیا ہم کسی عادل عالم کے پاس جاتے ہیں یا کسی ایسے کے پاس جو ہمیں ہماری خواہش کا فتویٰ دے یا ہماری مرضی کا فتویٰ دے، تو ہم ایسے لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر صرف علماء نہیں بلکہ آپ آگے آگے دیکھیں گے کہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ فتویٰ لے لیتے ہیں، لیکن اس وقت انسان ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ اس دنیا میں تو وہ اپنی مرضی کا فتویٰ نکلوا سکتا ہے، لیکن اس کے دل کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے نا۔ آپ کا دل بہت بڑا مفتی ہے جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اسی سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ علم ختم ہو جائے گا اور روئے زمین پر کوئی ایسا عالم باقی نہیں رہے گا جو لوگوں کی صحیح دینی رہنمائی کر سکے، تب لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ شیخ عبد المحسن العباد سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا علم کے اٹھ جانے کے عموم میں آخری زمانے میں قرآن کا اٹھ جانا بھی شامل ہے یا اس سے صرف علماء کی موت کے ذریعے علم کا اٹھ جانا ہی مراد ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ علم کے اٹھ جانے میں قرآن کا اٹھ جانا شامل نہیں، بلکہ اس سے مراد صرف جہالت کی کثرت، علماء کی قلت اور علماء کے خاتمے کے ذریعے علم کا خاتمہ ہے۔ تو کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ قیامت کی اس نشانی سے ہم بچیں اور جس حد تک ہم سے ممکن ہو سکے جاہل کے جاہل نہ رہیں بلکہ صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اگلی جو نشانی ہے وہ ہے بدعتی استاد بنا لیے جائیں گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، علامات قیامت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اصاغر یعنی اہل بدعت سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اس حدیث میں اصاغر سے علم حاصل کیا جانا قیامت کی ایک نشانی بتائی گئی ہے۔ اصاغر کے مفہوم کے متعلق امام ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد اہل بدعات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بدعات کس طرح سے معاشرے میں عام ہیں اور سنتیں کس طرح سے کم پڑتی جا رہی ہیں۔ جہاں پر ایک بدعت رواج پاتی ہے نا، وہاں سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے
ٹھیک ہے. علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اصاغر سے مراد اہل بدعت ہیں، اور طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ جب تک اصحاب محمد اور ان میں سے اکابرین سے علم حاصل کرتے رہیں گے، صالح اور کتاب و سنت پر قائم رہیں گے، اور جب وہ اپنے اصاغر کے پاس آئیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے. اور بعض حکماء کا کہنا ہے کہ عزت چاہتے ہو تو اپنے اکابر کو سردار بناؤ اور اصاغر کو سردار بناؤ ورنہ رسوا ہو جاؤ گے، اور اصاغر کو سردار مت بناؤ ورنہ رسوا ہو جاؤ گے. اگلا پیج ہے. کچھ اہل علم نے اصاغر کی یوں توضیح کی ہے کہ اصاغر سے مراد وہ لوگ ہیں جو کم علم ہیں، اور کم علم ہونے کی وجہ سے محض اپنی آراء سے ہی لوگوں کی رہنمائی کرتے پھرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بدعات اور خرافات پھیلتی ہیں. تو اسی میں اس کا جو وضاحت انہوں نے کی ہے دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ نشانی بھی کس طرح سے پوری ہو رہی ہے. معلوم ہوا کہ اہل بدعت کو علم حاصل کرنے کا مرکز و محور بنا لینا قیامت کی ایک علامت ہے، اور اگر بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی یہ علامت بھی ظاہر ہو چکی ہے. لوگوں نے حقیقی علماء کو چھوڑ کر نام نہاد بزرگوں، جعلی پیروں اور کم علم خطباء و واعظین کو ہی اپنا مرجع بنا رکھا ہے. یعنی وہ مرجع کا مطلب ہے کہ اسی کی طرف جاتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آئے یا کوئی کسی مسئلے کا حل پوچھنا ہو. یہی باعث ہے کہ امت کی اکثریت اس وقت بدعات میں مبتلا ہے. گردنوں میں تعویذ لٹکانا، بازوؤں پر باندھنا حصول منفعت اور دفع ضرر کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ فائدے کے حصول چاہتے ہیں یا نقصان کو دور ہٹانا ہو تو ان شگونوں میں پڑھتے ہیں کہ گردنوں میں تعویذ لٹکا لیے جاتے ہیں یا بازوؤں پر باندھے جاتے ہیں. بدفالی لینا یعنی فال نکالنا کہ اگر یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا میرے ساتھ، اور شگونے بد لینا عام ہے. کالی بلی راستہ کاٹ جائے، 3، 13، 23 کی تاریخیں منحوس ہوتی ہیں، سو آن. بہت ساری محرم شادی جو ہے ناکامیاب ہوتی ہے، اور سو آن. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، لفظوں کے ساتھ نماز کی نیت کی جا رہی ہے، قضاء عمری ادا کی جا رہی ہے، صدقہ و خیرات کے لیے جمعرات کو دن کو خاص کیا جا چکا ہے، میت کی وفات کے ہفتہ بعد یا 40 دن بعد یا سالانہ ختم دلایا جا رہا ہے، میت کو ایصال ثواب کی غرض سے قرآن خوانی کرائی جا رہی ہے، قبروں پر فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے. اور فاتحہ خوانی میں بھی کیا ہے کہ وہاں پر حافظ قرآن بچوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ میت کو بخش رہے ہیں. قبروں کو پختہ بنایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ دیکھیں کہ یہ اتنی زیادہ چیزیں عام ہیں کہ ایک عام لے مین انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کا زور اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ جب کسی عام انسان کو کسی مسئلے کا حل پوچھنا ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کسی عالم کے پاس جا رہا ہے یا اصاغر کے پاس جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب لوگ اصاغر کے پاس جانا بھی شروع ہو جائیں تو ظاہر ہے پھر نہ صرف یہ کہ وہ تو پہلے ہی بہکے ہوئے مزید کو بہکاتے ہیں. تو اس طرح بڑھتے بڑھتے دیکھیں معاشرے میں کیا صورتحال بن گئی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل بدعت، کم علم خطباء اور نام نہاد علماء کو چھوڑ کر کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھاما جائے اور تمام مسائل میں ان علماء حق کی طرف رجوع کیا جائے جو دینی علم میں رسوخ رکھتے ہیں اور ہر مسئلہ قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. یہاں پر رک کر آپ یہ ذرا سوچیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی چیز آپ کے گھروں میں یا آپ کے خاندانوں میں ہوتی ہو، اور ہم جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ یہ ہم صحیح راہ پر نہیں جا رہے تو دل کو کچھ ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح اس سے باز آئیں یا لوگوں کو روکیں. تو پھر اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو اپنی آخرت سنوارنی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ دین سے جڑنا چاہتے ہیں، آپ خیر و بھلائی چاہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اسی سے راضی ہوگا نا جو قرآن اور سنت کو تھامے ہوئے ہوگا، تو ہم کیوں نہیں ان بدعات سے باہر آ سکتے؟ جب ہم ایک کمٹمنٹ کر لیں کہ بھئی مجھے یہ کام نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اس سے میری آخرت خطرے میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ نہیں نہیں گناہ نہیں ہوگا تو بھئی ثواب بھی تو نہیں ہو رہا ہے. کوئی سند ہے آپ کے پاس کہ مجھے اس کے بدلے میں فلاں اللہ کے ہاں ثواب مل رہا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس وقت اپنے ذہن کو، دل کو کھنگالا کریں کہ زندگی تو تھوڑی سی ہے، یہ بھی نہیں پتہ کہ آج زندہ ہیں تو اگلے لمحے ہی مر جائیں. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی زندگی کیوں نہیں سنوار لیتے؟ کیوں نہیں ان کاموں سے باز آ جاتے جس میں شکوک ہیں اور جو کہ ایسے راستے ہیں کہ جس سے لوگ منع کر رہے ہیں آپ کو واضح طور پر. ٹھیک ہے، تو یہاں تک اس ٹاپک تک کیا ہمارے کرنے کا کام ہے کہ ہم دین کی اصل روح کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا
یعنی اللہ کا ہمیں کیا پیغام ہے اس کتاب میں، قرآن میں اور سنتوں میں. اور جتنی زیادہ آپ سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے نا، بدعات نکلتی جائیں گی. دل میں اگر کبھی کسی بدعت کی بچپن سے محبت بیٹھ بھی گئی ہے تو وہ بھی نکل جائے گی. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی سنتوں سے شروع کریں. کھانا پینا کیسے کرنا ہے، صبح جاگنا کیسے ہے، رات کو کیسے سونا ہے. بہت سی چھوٹی سنتیں ہیں جن کو ہم چھوٹا چھوٹا سمجھ کے گواتے چلے جاتے ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک. اتنا ہی جہاں سے سنت جاتی ہے وہاں پر ایک بدعت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا چھوڑیں گے تو کسی سے تو کھائیں گے نا، پھر الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیں گے. اور اسی طرح سے زمین پہ بیٹھ کے یا آرام سے جیسے مسنون طریقے سے کھایا جاتا ہے وہ چھوڑیں گے تو فائنلی پھر کرسیوں کے ہی ہو جائیں گے. میں یہ نہیں منع کری کہ کرسی پہ بیٹھنا منع ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، ان کو اگنور کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری زندگی کے لیے بھی فائدے کے باعث ہیں اور سنت پر عمل کی وجہ سے آخرت میں بھی بے پناہ فائدے دینے والی ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ صبح و شام کی جو دعائیں ہیں، سونے جاگنے کے جو معمولات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کھانے پینے کا جو طریقہ تھا، ان سب سنتوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور یہاں پر رک کر میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مت سوچیں کہ میں آرام سے بیٹھ کے نوٹس بناؤں گی. اپنے سامنے کوئی نوٹ بک کھلی رکھیں، اس پر ایک پوائنٹ ہی لکھ دیں جس سے آپ کو ٹریگر کرے کہ یہ لائن کیا تھی. ٹھیک ہے، جیسے آپ لکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور معمولات، یعنی آپ کا روٹین لائف کیا تھی اور آپ کے لوگوں کے ساتھ ریلیشنز، تعلقات کیسے تھے. ٹھیک ہے، پھر آگے جو قیامت کی نشانی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزکاة ماله فلا يجد احدا يقبلها منه. قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس کی کثرت کی وجہ سے آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يفيض فيكم المال وحتى يحم الرجل بماله من يقبله منه حين يتصدق به فيقول الذي يعرض عليه لا ارب لي به. قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم میں مال بہہ پڑے گا. یفیدو کا لفظ آ رہا ہے، فادہ یفیدو، یعنی کہ جیسے کسی گھاٹی سے بہت زیادہ نوک نکلے یا پانی بہہ پڑے، اتنا مال ہو جائے گا. اور حتیٰ کہ آدمی صدقہ کے ارادے سے مال لے کر نکلے گا لیکن جس پر پیش کیا جائے گا وہ کہے گا مجھے اس کی حاجت نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اور آپ یہ دیکھیں کہ فتنوں کے دور میں مال بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کو فتنوں سے نہیں بچائے گا. اس وقت جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح سے بعض اوقات کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ پہنچانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں وہاں پر پہنچ پاتی. ٹھیک ہے، تو ان حدیث میں جس دور خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی کا ذکر ہے، اور اس کا ایک حصہ تو تکمیل کو پہنچ چکا ہے، یعنی مال کی فراوانی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. جیسا کہ عہد صحابہ میں جب فتوحات ہوئیں اور کیسر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو یہی صورتحال تھی. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے بیان کے مطابق عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دور حکومت میں بہت کم ہی کوئی زکوٰۃ و صدقہ لینے والا ملتا تھا، ورنہ سب دینے والے ہی تھے. گو آج صورتحال اس کے برعکس ہے، لیکن قیامت سے پہلے جب امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو پھر دوبارہ یہی خوشحالی کا دور لوٹ آئے گا. اس کے بعد جو اگلی نشانی ہے وہ ہے نشر و اشاعت کے کام کا عروج ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصۃ و فش و تجارتی حتی تعین المرأۃ زوجها علی التجارت و قطع الارحام و شہادت الزور و کتمان شہادت الحق و ظہور القلم. قیامت کے قریب سلام صرف مخصوص لوگوں کو کیا جائے گا. تسلیم خاصتی یعنی جن کو آپ جانتے پہچانتے ہوں گے. تجارت پھیل جائے گی حتیٰ کہ عورت تجارت میں اپنے خامند کا تعاون کرے گی، رشتہ داریاں توڑی جائیں گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، سچی گواہی چھپا لی جائے گی اور قلم کا ظہور ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں نا وہ کتنی حد تک وہ پوری ہو رہی ہیں کہ جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ جب ہم پڑھتے ہیں اس سنت کو کہ سلام کرو جس کو تم جانتے ہو جس کو نہیں جانتے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کسی ایسے کو سلام کر دیتے ہیں جس کو ہم جانتے نہیں ہوتے، تو وہ آپ کو حیران ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے نا،
وہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ کیا وہ آپ کو جانتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے چونکہ قیامت کی نشانی سے بچنا ہے تو ہم سنت کو فالو کریں گے کہ ہم ہر جان پہچان اور غیر جان پہچان والے کو سلام کریں. اور پھر تجارت اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ مرد تو بزی ہے، ساتھ میں عورت بھی تجارت میں لگی ہوئی ہے. اور یہی دیکھیں، یہی صورتحال آج ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور معمولات کی بات ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد سو جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور عشاء جلدی پڑھ لی جاتی تھی. اور اس کے بعد ظاہر ہے تہجد کا قیام ہوتا تھا. لیکن آج کل ہم حالات کا دیکھتے ہیں کہ تجارت ہی صبح و شام چل رہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جابس والے لوگ صبح جاب کرتے ہیں، شام کو وہ مارکیٹس جاتے ہیں، مارکیٹیں کھلتی لیٹ ہیں، اس کے بعد راتوں کو کہیں جا کے بند ہو رہی ہیں. تو وہ معاملات تو بالکل ہی گئے نا، سنتیں تو گئی محو زندگی سے کہ جو رات کو 12-1 بجے دکان بند کر رہا ہے وہ کیسے اپنی زندگی کو صبح فجر کے وقت شروع کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اور یعنی میں اس دن میں سن رہی تھی کہ یعنی شو فیکٹریز ہیں وہ راتوں کو کام کر، یعنی کہ آپ دنیا میں اتنی زیادہ چیزوں کی کمی ہو گئی ہے کہ کیا ہمیں رات کو بھی جوتے بنانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل کے اندر اتنا شوق بھر گیا ہے اور اتنی زیادہ لالچ ہے اور دوڑ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ہر وقت ایک نئے جوڑے اور کپڑے اس کی جوتے کے جوڑے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے ہی الماریاں دیکھ لیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پاس کتنے کپڑے ہوتے تھے اور جوتیاں کتنی ہوتی تھیں، لیکن اب ریچ میں ہیں کپڑے ہیں تو ریڈی میڈ ہیں، جتنے مرضی اٹھا لو. پہلے کسی زمانے میں سینا پڑتا تھا، اور بہت پہلے زمانے میں تو یعنی ہماری جو بوڑھی نسلیں ہیں وہ تو ہاتھوں سے سیتی تھیں، تو ایک سوٹ کو سینے میں ہی ان کا وہ پھر اسی سے گزارا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، اور اسی کو ہاتھوں سے دھونا اور پھر وہ استعمال کرتے رہنا. جوتوں کا بھی یہی معاملہ تھا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک عام شخص کے پاس بھی، میرا تو نہیں خیال کہ ایک جوڑا جوتا ہوگا، اور وہ ٹوٹے تو وہ دوسرا خریدتا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یعنی اور چیزوں کی جلا اتنی زیادہ دنیا میں پڑ گئی ہے، اور فیکٹریز پہ فیکٹریز ہیں، بے تحاشا اشیاء ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا کچھ انسان کھا سکتا ہے، پہن سکتا ہے. لیکن یہی ہوتا ہے گروسری سٹورز میں آپ جاتے ہیں، اندھا دھند چیزیں اٹھا کے رکھتے ہیں، اور کتنی اس میں سے ویسٹ ہوتی ہیں. بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر کھانے کو نہیں ہے، لیکن بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر اسراف ہو رہا ہے. تو تجارت پھیل چکی ہوئی ہے، اب چیزیں بن رہی ہیں، دھڑا دھڑ بک رہی ہیں، اور عورت بھی اس میں اپنے خاوند کے ساتھ تعاون میں پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ساری تجارت ہے، تجارت سے اسلام میں روکا نہیں گیا، بلکہ تجارت کو پسندیدہ کہا گیا ہے کہ انسان مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پر کہ خود اپنا کاروبار کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس حد تک دنیا کمانے میں پڑ جانا کہ عورت جس پر نسلوں کی ذمہ داری ہے وہ بھی اسی میں ہی معاون ہے، اپنے خاوند کے تعاون میں لگی ہوئی ہے. اور خاوند جس کو یعنی کہ 7-8 گھنٹے باہر جاب کر کے گھر کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اس کے بیچارے کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، وہ 10-11-12-14 گھنٹوں میں بھی وہ فارغ نہیں ہوتا ہے. اور پھر اگلی جو نشانی ہے وہ رشتہ داریاں توڑی جائیں گی، یعنی رحم کے رشتوں کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. اور اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ دنیا کی ہوس ہے، ہرس اتنی زیادہ ہے کہ دوسروں کو کیسے دیں، اور اگر ان کو دیں تو وہ تو ہمارے برابر آ جائیں گے، اس خوف سے بھی انسان ان کو نہیں دیتا. پھر جھوٹی گواہی دی جائے گی، اور یہ چیز کتنی زیادہ عام ہے اور حکومتی سطح پر عام ہے. کرائے کے وکیل کرا لو، پیسہ دے کے وکیل کرا لو، جھوٹی گواہیاں دلوا لو، بچ جاؤ اس دنیا میں. لیکن بات وہی ہے، اس دنیا میں جھوٹ بول کے انسان بچ بھی جائے تو اللہ کے ہاں کون بچائے گا اس کو؟ سچی گواہی چھپا لی جائے گی، یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے. اور یعنی اور ظاہر ہے جب آپ سچی گواہی چھپائیں گے تو مظلوم بیچارے پہ بار جا پڑے گا، ٹھیک ہے، وہ بے سزا ہی وہی وہ سزا کاٹے گا، یعنی بے جرم کا ہی وہ سزا کاٹے گا. اور قلم کا ظہور ہوگا. اس روایت میں محل شاہد یہ ہے کہ قلم کا ظہور ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم سے لکھنے والوں اور لکھی ہوئی کتابوں کی نشر و اشاعت کثرت کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ آج یہ نشانی بھی پوری آب و تاب کے ساتھ منزل عام پر آ چکی ہے. دور جدید کی ایجاد کمپیوٹر اور پریس مشینوں نے کسی بھی قسم کے لٹریچر کی اشاعت کو آسان بنا کر اس میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے. لیکن اس قدر نشر و اشاعت کے باوجود علم اٹھتا جا رہا ہے اور جہالت چھاتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پورے کا پورا ایک مضمون آپ کے ایک کلک پر ہے. آپ میٹا کو کہتے ہیں، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ مضمون تیار کر دو، ٹھیک ہے، اور وہ آپ چاہے انگلی سے ٹچ کریں موبائل کو یا ٹیب یا ڈیوائس کو، یا قلم ملتے ہیں نا، تو قلم سے وہ بھی مراد ہے نا، کیونکہ
قلم بھی تو لکھتے ہی تھے نا، سیاہیاں ہی تو پھیلاتے تھے، تو آپ کے ٹیب پر بھی تو سیاہی ہی پھیلتی ہے جب آپ ٹائپ کرتے ہیں، تو آپ کے ایک کلک کی دیر ہے کہ پورے کا پورا چیپٹر یا کچھ چیزیں تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا جو کلک ہے وہ آپ کو صدقہ جاریہ دے رہا ہے یا آپ کے لیے آخرت میں عذاب کا باعث بن رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ابھی جھوٹ کی بات ہو رہی تھی نا، جھوٹ بھی عام کیوں ہو گیا ہے؟ ادھر کوئی جھوٹی بات کہتا ہے اور ادھر ہم اس کی تحقیق کے بغیر اس کو پھیلاتے ہیں، پوری دنیا میں وہ جھوٹ نشر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے برعکس اگر انسان سچ بولے تو آپ یہ دیکھیں کہ سچ بھی تو نشر ہوگا نا. یعنی کتاب و سنت کی بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ اس اصل علم کے ساتھ جڑ جائیں، تو اس علم کو پھیلانے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ایک کلک کی دیر ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کو سننے والے دیکھنے والے ہیں، اللہ وہ کیا کریں گے کہ اس کو پڑھ لیں گے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا جاریہ. آپ اگر مر بھی جاتے ہیں تو وہ جب تک دنیا میں وہ پڑھا لکھا جاتا رہے گا آپ کو پہنچتا رہے گا اس کا اجر. لیکن دوسری طرف اگر کوئی ایسی چیز ہمارے موبائل میں ہے اور کسی دوسرے تک منتقل ہو رہی ہے، اور بعض اوقات کچھ ایسے ایپس ہوتے ہیں جو مسلسل ایسی چیزیں نشر کر رہے ہوتے ہیں، بندہ مر کے قبر میں جا چکا ہوتا ہے اور اس کی طرف سے ایسے یعنی کہ چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ نعوذ باللہ آخرت میں پھر کیا سمیٹ رہا ہوگا نا. تو بہت زیادہ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جو ڈیوائسز ہیں ان کے اندر کیا بھرا ہوا ہے، کیسی تصویریں بھری ہوئی ہیں، کیا مضامین بھرے ہوئے ہیں، کیا چیزیں ہمیں آ رہی ہیں اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں اس قدر نشر و اشاعت کے باوجود علم اٹھتا جا رہا ہے اور جہالت چھاتی جا رہی ہے. کیوں اٹھتا جا رہا ہے؟ کیونکہ اصل علم کو پھیلانے والے لوگ ہی نہیں، اور اگر ہیں تو وہ اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، استقامت اختیار کرنے والے نہیں ہیں، بس وہ یا پھر کیا ہے صرف پھیلانے میں ہی لگے ہوئے ہیں، خود ان کا عمل بہت کم ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ یہاں پر انہوں نے دعا مانگی ہے، اللہم اہدنا الی صراط مستقیم وثبت اقدامنا، آمین یا رب العالمین. اگلی نشانی ہے عمل کا فقدان ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقی الشح، زمانہ قریب آ جائے گا، عمل کم ہو جائے گا اور بخیلی ڈال دی جائے گی، ٹھیک ہے. یعنی کنجوس ہو جائے گا انسان، نفسا نفسی اس کو پڑ جائے گی. اور یہ حدیث اس سے ملتی جلتی ہم نے پہلے بھی پڑھی نا کہ زمانہ قریب آئے گا، یعنی زمانے کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، وقت کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، وقت تیزی سے گزرے گا اور پھر عمل کم ہو جائے گا. تو یہاں پر جو ہے نا ہم نے اپنے عمل پر فوکس کرنا ہے، نہ صرف ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے بلکہ عمل پر فوکس کرنا ہے. اور اس بات کا انتظار نہ کریں کہ میں آج ایک مسئلے میں گھری ہوئی ہوں، مسئلہ ختم ہوگا تو میں عمل کروں گی. مثلاً ہم ہنڈیا پکا رہے ہیں، آج ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں کیونکہ آج کل جیسے چھٹیاں ہیں، تو اچھا ظہر پڑھنی ہے، چلو جلدی جلدی تھوڑی سی پڑھ لو، فرض ہی پڑھ لو، سنتے بعد میں دیکھیں گے. نہیں، وہی تو آپ کا عمل ہے جس نے آپ کو بچانا ہے آخرت میں. کچھ بھی ہو جائے اس وقت آپ فوکس کریں، چاہے آپ کو 5 منٹ ملتے ہیں 4 فرض ادا کرنے کے لیے، تو اللہ کے سامنے جم جائیں اور خاص طور پر سورہ الفاتحہ پڑھتے ہوئے سوچیں کہ میں یہ کیا پڑھ رہی ہوں، میں کس کے آگے کھڑی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے. تو ہم نے خود کو بہت زیادہ اپنی کاؤنسلنگ کر کے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے، کیونکہ فتنے اتنے زیادہ پھیل رہے ہیں، ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ عمل کا وقت نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات کو؟ ہم میں سے ہر کوئی اس میں سے گزر رہا ہے. ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مطابق عمل کریں، لیکن کیا ہوتا ہے ایک کام آتا ہے، دوسرا کام آتا ہے، پھر بعض اوقات سارا وقت گزر جاتا ہے اور نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھ ہی نہیں پاتے. یہاں اگر 4 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں پڑھی اچھے طریقے سے تو باقی پتہ ہی نہیں کیا پڑھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسی نماز تو نمازی کے منہ پر دے ماری جاتی ہے، تو عمل کہاں پہ گیا؟ پھر جس عمل کی قبولیت ہی نہ ہوئی وہ وہاں پر نہیں نظر آئے گا ہمیں آخرت میں. تو اسی دنیا میں شعور کے ساتھ اپنی نمازوں پر، یعنی میں اور کسی چیز کی بات نہیں کر رہی، دیکھیں جب ہم اللہ کے سامنے 5 وقت حاضر ہوتے ہیں نا اور پورے شعور کے ساتھ حاضر ہوں، اپنی نمازوں کو اچھا کر لینا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقی اعمال میں بھی مدد آتی ہے کہ انسان تقویٰ کو ملحوظ رکھتا ہے. جب انسان تقویٰ کو ملحوظ رکھتا ہے نا اور اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہی تو عمل مقبول ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح چھوٹا چھوٹا عمل اگر دن کے 24 گھنٹے میں آپ کو بچوں کی مصروفیت میں، خاوند کی مصروفیت میں، ارد گرد رشتہ داروں کی مصروفیت میں، یا مختلف فتنے ہیں دنیا میں، اس چکر میں آپ کو دن کے 10 منٹ بھی مل رہے ہیں نا، تو اس میں عمل پہ فوکس کریں کہ میں اس وقت کیا 2 نفل اچھے پڑھ لوں کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں، کیا میں اچھا ذکر کر لوں،
سبحان اللہ و بحمدہ یا استغفر اللہ اتنے شعور کے ساتھ پڑھ لوں کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، آمین۔ اور اس کے بعد اگلی روایت ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ فَكُلَّمَا انقضت عُرْوَةٌ تشبث النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضَ الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ، یہ اگلا پیج ہے، وآخرهن الصلاۃ، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی، جب کبھی ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے قریب والی دوسری کو پکڑ لیں گے۔ سب سے پہلے حکم یعنی خلافت کا معاملہ اور سب سے آخر میں نماز کی کڑی ٹوٹے گی۔ تو یہاں پر دراصل دین کی کڑیوں کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اسلام جو ہے یعنی اس کا فقدان ہوتا جائے گا، اور ان حدیث میں بھی یعنی پچھلی بھی جو حدیث تھی اور اس میں بھی مذکور جو ہے عمل کا فقدان ہی ہے، یعنی عمل کم ہوتا چلا جائے گا، اور ہم دیکھتے ہیں یہ آج کل ہر جگہ دکھائی دے رہا ہے۔ خلافت اور امارت کا خاتمہ تو ہو ہی چکا ہے، آپ جانتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، عرصہ ہوا خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، نماز، اور اس کے بعد جو آخری کڑی بتائی گئی وہ نماز ہے، تو نمازی بھی خال خال نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی، جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے قریب والی دوسری کو پکڑ لیں گے، یعنی اس کے بعد پھر وہ ٹوٹے گی تو فائنلی نماز تک بات پہنچے گی۔ تو عوام تو درکنار، علماء میں بھی بعمل بہت کم ہے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ یا تو ہم نعوذ باللہ پڑھے ہوئے ہیں غلط علم پھیلانے میں، یا اگر صحیح علم پھیلا بھی رہے ہیں تو وہ ہماری اپنی زندگیوں میں نظر نہیں آتا، پھر جب وہ آپ کی اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا نا تو آپ کی بات میں وزن بھی نہیں ہوتا، وہ دوسروں تک بھی وہ علم عمل کے ساتھ کنوے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ جتنا بھی علم حاصل کریں اس میں ہم باعمل ہوں انشاءاللہ۔ تو فتنے کی حالت میں کس ضرورت کس امر کی ہے کہ اپنی اپنی دینی حالت کو بہتر بنائیں، دینی مجالس اور محافل کا اہتمام کیا جائے، دینی لوگوں کے ساتھ میل جول رکھا جائے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو دین پر قائم رہنے اور عملی کوتاہیوں سے بچنے میں ممدد اور معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ واللہ الموفق، یعنی اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ اچھا، میرا خیال ہے ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں کیونکہ 5:35 ہو گئے ہیں، اگر تو آپ لوگ کوئی بات شیئر کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگلی حدیث پڑھ لیں گے، ابھی میں اس کو بس تھوڑا ختم کر دوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حالت یہ ہے کہ اسلام کی ایک کڑی جو ہے ٹوٹتی ہے تو اس کے بعد اگلی ہوتی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر اس کو پکڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو معاشرہ اس کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ایک چیز معاشرے میں رواج پاتی ہے تو کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کے خلاف جا کر اصل کو تھامے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت خال خال لوگ ایسے رہ جاتے ہیں جو ہمت کرتے ہوئے اصل دین پر قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ قیامت کی جو بھی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں یہ کیوں بڑھتی پھیلتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ سبھی اس میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جیسے مردوں کے لیے باجماعت نماز، جیسے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، کی اہمیت کتنی زیادہ ہے نا، اسی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، لیکن ہم سب مرد اور عورتیں اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ پھر جب ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں نا کہ اچھا وہ بھی سستی کر رہا ہے نماز میں تو ہم بھی اسی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے دیکھیں اسلام کی کتنی ہی کڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم کر دیں، اور اسی لیے ہم نے پچھلی دفعہ بھی جو دعا پڑھی تھی نا، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آج یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل اپنی اطاعت پر پھیر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہمارے دل ہیں، وہ ان کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ پھر سے پڑھتے ہیں، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ نے کوئی بات شیئر کرنی ہے تو کریں۔ یہ والی دعا بھی آپ شیئر کر دیجیے گا، جی میں ٹھیک ہے، انشاءاللہ، جو شروع میں پڑھیں گے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی بات آپ نے شیئر کرنی ہو تو کریں۔ آج ہم نے قیامت کی نشانیوں کی 9 تک پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، ایک سیکنڈ میں دیکھ کے بتاتی ہوں۔ جی کوئی بات اس میں 17 پہ پہنچے ہیں نا، 36 پیج ہے، 17 کا آئے گا اگلا۔ اچھا چلیں، کسی نے کوئی بات شیئر کرنی ہے تو بتا دیں۔
یہ میں بہت پہلے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بتائیں. جی، میں نے بہت پہلے کوئی ایک لیکچر میں ایسے میں نے سنا تھا کہ جب ہم کچھ لکھتے ہیں، جب ہم کوئی چیز لرن کرتے ہیں اور ہم اس چیز کو لکھتے ہیں، تو آن دا ڈے آف ججمنٹ ہماری مطلب جو انک ہم استعمال کرتے ہیں، جو پیپر ہم یوز کرتے ہیں اور جو وقت ہم لگاتے ہیں، جو انرجی لگاتے ہیں، ہمیں ان سب کا ثواب ملے گا. تو کبھی بھی مطلب فیصد کی کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا لکھنے سے. کوئی چیز جب آپ کوئی کلاس لے رہے ہیں لکھنے سے، کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کے لیے لیکن آپ کی نیکیوں میں تولی جائیں گی. تو یہ چیزیں ہیں جو مجھے ہمیشہ انکریج کرتی ہے کہ میں کچھ لکھ لوں نا، کلاس میں سے کچھ نکال کر. تو ماشاء آئی اللہ. تھاٹ میں یہ بات کلیئر کروں آپ لوگ کے ساتھ. ہاں نہیں، بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ بعضوں کا شیطان ہمیں یہ خیال ڈالتا ہے کہ نہیں کیا ضرورت ہے، لکھا ہوا ہے سارا اور کیا. اور لیکن جو چیز لکھ لی جاتی ہے نا وہ عمل میں بھی انشاءاللہ آتی ہے. اور جزاک اللہ خیر. اور جیسے شہید کے خون کا یعنی وزن ہوگا، اسی طرح عالم کی سیاہی کا بھی وزن ہوگا. جی فاطمہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ بس میں یہی کہہ رہی تھی، حالانکہ وہ جو دعائیں ہیں نا وہ کائنڈلی شیئر کر دیا کریں واٹس ایپ گروپ میں، وہ یاد کرنے میں نا آسانی ہو جاتی. جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آج اور میں دوسرا بھی یہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا نا کہ صحبتوں کا بھی اثر ہوتا ہے نا، تو میں یہ اپنا میں ابھی بیٹھی مجھے ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ نا میری لاسٹ ایئر جو میرے ساتھ میری کلیگ تھی، وہ ماشاءاللہ سے قرآن پاک پڑھنے وغیرہ میں بڑی اچھی تھی. تو اس کو دیکھا دیکھی نا میں نا اپنا قرآن رمضان میں نا ہم نے ایک ختم کر لیا، اس نے 2 ختم کر لیے. تو اس دفعہ شاید میری فرینڈ اس طرح نہیں تھی، تو میں وہ بلکہ ایک نے مجھے کہا بھی ہے تم کیا ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی. تو میرا اس دفعہ نا قرآن ختم نہیں ہوا، یعنی مکمل نہیں ہو سکا رمضان کے مہینے میں نا. تو وہی میں سوچ رہی تھی جیسے یہ علم اٹھ جائے گا اور ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے لینے، تو ایک دم سے مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول بھی ہمارے وہ ہر چیز پہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. مجھے ابھی تک